موضوع ہے خود شناسی یا عرفان خودی۔ ارشاد ربانی ہے سورہ الحشر کی آیت، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا۔ انساہم، اللہ نے انہیں بھلوا دیا، انفسہم، ان کا اپنا آپ، اپنے آپ کو بھول گئے۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے، غالب نے بھی کہا کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ ایک مجلس کا آدمی بظاہر مقرب، اس نے گستاخی کر دی کہ جی میں سجدہ نہیں کرتا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ ہمارا تو یہ مقام ہے بھائی، فرشتے ہمیں سجدہ کرتے، اس وقت جو بھی چیز تھی وہ ہمیں سجدہ کر رہی تھی۔ مسجود ملائک، اشرف المخلوقات، ایسا کہ احسن تقویم میں اس کو پیدا کیا گیا، حسین ترین پیرائے میں، ایسا کہ دنیا کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی گئی، ایسا کہ کہا گیا کہ آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ ہم نے پیدا کیا، اے انسان تیرے لیے پیدا کیا۔ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام، اور اتنا رتبہ ہونے کے بعد وہ کہیں تو گائے کا پیشاب پیے، اس کو اپنے لیے وہ پیشاب پیوں گا میں پاک ہو جاؤں گا، کہیں وہ بندر کی پوجا کرے، کہیں وہ ناگ دیوتا کی پوجا کرے، کہیں سورج، کہیں دریا، اس قدر وہ اپنی نظروں میں ذلیل ہو جائے، اوروں کو تو چھوڑیے نا، یہ اپنی نظروں میں ذلیل ہونے کی بات ہے۔ وہ سانپ کی پوجا کر رہا ہے، وہ گائے کو اپنی ماں بنا رہا ہے، اور گائے کی پیشاب سے وہ پاکیزگی حاصل کر رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور تو اور میں نہیں بتاتا ہوں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بتاتے ہوئے شرم آ گئی۔ یعنی اس قدر انسان اپنی نظر میں ذلیل ہو گیا۔ درختوں سے پیپل پوجا ہو رہی ہے، تلسی اس کے لیے ایک مقدس پودا ہے، وہ پاکیزگی اوروں سے لے رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے تو تیرے اندر اپنی روح پھونک رکھی ہے، یہ بات اللہ نے کسی اور چیز کے بارے میں تو نہیں کہی، یہ تو تیرے بارے میں کہی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے کچھ اس میں پھونک دیا۔ جب اس نے ہمارے اندر اپنی روح پھونک دی تو ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا؟ پھر مقام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنا بلند مقام۔ لیکن
اپنی نظر میں، اوروں کی نظر میں، حیوانیت کی سطح، پیدائشی گناہگار. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ اس لیے ہے کہ اپنی نظر میں خود گر گئے. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی. وہ روم میں غالباً ایک حکایت لکھی کہ ایک شیر کا بچہ بھیڑوں میں گم ہو گیا. وہ دودھ پی پی کے جوان ہو گیا. وہ پلٹنا جھپٹنا اس نے سیکھا ہی نہیں، تو بھیڑوں میں وہ ویسے نہیں آتا رہا جیسے گھوڑے میں آتی ہیں، ویسے وہ میں آتا. تو ایک دن جب شیر آیا تو اس نے دیکھا کہ بھیڑوں میں ایک بڑی سی بھیڑ، اس کی اپنی شکل کی، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ اس نے پہچان لیا کہ اوہو یہ تو ہمارا بیٹا ہے. تو شیر دھاڑا، بھیڑیں بھی بھاگی تو وہ بھی بھاگ گیا. اس نے بھیڑوں کو تو چھوڑ دیا، اس کو جا کے گردن سے پکڑ لیا اور اس کو گھسیٹ کے پانی کے کنارے پہ لے آیا اور اپنا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا کے اس کو بتایا کہ ظالم تو بھیڑ نہیں ہے، تو شیر ہے. بس اتنی سی بات ہے جو اللہ کا ولی کیا کرتا ہے، جو شیخ اور مرشد کیا کرتا ہے، وہ آئینہ دکھا دیتا ہے انسان کو اور اس کو بتا دیا کرتا ہے کہ تو بھیڑ نہیں ہے، تو بکری نہیں ہے، تو شیر ہے، تو شاہین ہے، تو شاہباز ہے. بس اس کے اندر کا جو انسان ہے اس کو جگانا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ تو انسان ہے اور تیرا رتبہ یہ ہے. اس کو عرفان خودی کہتے ہیں کہ انسان کو اس کا عکس، اس کی شکل، اس کی صورت دکھا دی جائے کہ تو جو بنا پھرتا ہے وہ نہیں ہے.